السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کا میزبان علی رحمان خالد آپ کو ایک نئے پروگرام میں، نئی سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نرچر بائی نیچر یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بائی ٹائپ، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اسی پہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مخاطب بھی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے گرو کریں اور سکسیزفل ہوں، ان کو سب سے بڑا چیلنج یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کی پرسنالٹی کو سمجھنا اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو کیا انوائرمنٹ چاہیے، کیا ماحول چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کی پرسنالٹی کے مطابق اس کی گروتھ میں ہیلپ کر سکتی ہیں، اس پہ ہمارے پیرنٹس اتنا فوکس نہیں کر پاتے۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں لیکن ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے پرسنالٹی کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، اور جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آپ کا بچہ یہ پرسنالٹی ٹائپ کا، فار ایگزامپل آج ہم INFP کی بات کرنے جا رہے ہیں، تو INFP اگر آپ کا بچہ ہے تو اس کو کیا چاہیے، اس کی گروتھ کیسے ہو سکتی ہے، آپ کیسے اس کے لیے میکسیمم اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ معاشرے میں اپنا ایک جدا گانا مقام حاصل کر سکے اور کامیاب ہو سکے۔ السلام علیکم ڈاکٹر قمر صاحب، کیسے ہیں وعلیکم السلام۔ آپ؟ ڈاکٹر قمر صاحب، آپ ہمیشہ کی طرح بینگ اے پرسنالٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، INFP کو جو کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرے کے ہیلرز ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کو ہیلر کیوں کہا جاتا ہے اور INFP کو پہچانا کیسے جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے ماں باپ اپنے بچوں کی بہت اچھی نشو و نما کر سکتے ہیں، تو اٹس ویری کریٹیکل۔ INFP جو ہیں وہ بچے پاپولیشن میں کم ہوتے ہیں، اراؤنڈ 5% یا اس سے بھی کم، 2% آپ کہیں، جو ڈیٹا اویلیبل ہے۔ تو ان کو پہچاننے کے لیے، جیسے یہ ان کی ٹائپ میں I اور N اور F اور P آ رہا ہے، تو یہ بچے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تھوڑا سا خاموش طبع ہوں گے، بہت زیادہ سوشل نہیں ہوں گے اور بہت زیادہ ریفلیکٹیو ہوں گے، یعنی اپنی سوچ میں، اپنی باتوں میں تھوڑی سی بات کریں گے پھر۔ تو یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ان کا جو ریفلیکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے اور انٹروورٹڈ ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ماں باپ فوراً پک کر لیتے ہیں کہ میرا بچہ ای نہیں ہے، آئی ہے۔ اچھا، این کا ظاہر ہے جو کانٹینٹ آف ٹاک ہے اور جو بچے کی پسند ناپسند ہے وہ اس کا بعد میں چلتا ہے۔ دیکھیں، اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ایس بچے ہوتے ہیں وہ کیا میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، واٹ اینڈ ہاؤ، اور جو این بچے ہوتے ہیں وہ پہلے وائی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ بھی ہمارا بچہ جو ہے وہ کیا میں انٹرسٹڈ ہے یا وائی میں، کیوں یہ کام کروں، کیوں کرنا ہے، کیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لاجیکل پہچاننے ریزننگ میں بہت زیادہ جاتا ہے، این پوچھتا ہے کہ کیوں۔ ہاں، یعنی وہ کوئی بھی لاجیکل ریزن ہو یا ایموشنل ریزن ہو، یعنی اس کو ریزن چاہیے، وجہ ہونی چاہیے۔ جیسے INFP جو ہیں وہ ایتھیکل یا ویلیو بیسڈ ریزننگ کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بہت حساس، بلکہ میں کہوں گا ون آف دا، یعنی جو سب سے حساس ترین ٹائپس ہیں ان میں یہ ایک آتی ہے INFP۔ بہت حساس بچے ہوتے ہیں اور ان کا جو ڈومیننٹ فنکشن ہوتا ہے وہ انٹروورٹڈ فیلنگ ہے۔ تو ان کی جو مین پرسنالٹی ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، وہ ہڈن ہوتی ہے، اور وہ جو پوری ان کی ہڈن پرسنالٹی ہے وہ اخلاق اور احساسات اور اصولوں پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ والدین کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ چپ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بیمار ہے، وہ کوئی ناراض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک چیز ایبزارب کر رہا ہے، وہ ماحول سے چیزیں ایبزارب کر رہا ہے اور وہ اس کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور پی بچے آر پلے فل، پی بچے جو ہوتے ہیں وہ پلے فل ہوتے ہیں۔ تو یہ بچے بڑے ایک سوبر ہوتے ہیں بچپن سے، دے آر ویری سوبر فرام دیئر چائلڈہڈ۔ تو یہ ایک کلو مل جاتا ہے پیرنٹس کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے بچے کی ٹائپ کیا ہے، اور اس پہ ہم نے باقی ویڈیوز میں بھی بات کی ہے بچوں کو کیسے پہچاننا ہے۔ تو INFP جو ہے وہ پہچاننا کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، لیکن جیسے ہر ٹائپ کو پہچاننا بہت کریٹیکل ہے، اس ٹائپ کو بھی پہچاننا بہت کریٹیکل ہے، لیکن زیادہ کریٹیکل اس لیے ہے، دیکھیں 8 طرح کے بچے ہوتے ہیں۔ دیر آر 8 ٹائپس آف
انٹروورٹڈ کڈس. باقی 8 ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. ہاں, تو یہ جو انٹروورٹڈ کڈس ہیں نا, ان کا بہت آبویسلی یہ بتاتے نہیں ہیں انہیں کیا چاہیے, یہ اپنے جذبات اور احساسات ایکسپریسو نہیں ہوتے. آپ کو پک کرنا ہے ان کو کیا چاہیے. اس میں زیادہ ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے بینگ اے پیرنٹ, اور پیرنٹ کو محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. بالکل محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور زیادہ اٹینشن بھی دینی پڑتی ہے ان بچوں کو. مگر پھر میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بہت ریوارڈنگ بھی ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا بچے کو سمجھ لیں, ایک دفعہ اس کی سیلف اسٹیم بلڈ ہو جائے تو پھر یہ بچے کے لیے لائف لانگ ایسٹ ہوتا ہے. تو ہیلر آپ نے پوچھا کہ ان کو کیوں کہتے ہیں ہیلر, ان کو بڑے پیارے پیارے الفاظ ہیں جو INFP کے لیے, جیسے آئیڈیلسٹک بھی کہتے ہیں, باؤنڈ کاؤنسلر بھی ان کو کہتے ہیں, ویژنری بھی ان کو کہتے ہیں. تو INFP جو ہیں یہ احساسات کے ملکہ ہوتے ہیں, احساسات اس کے چیمپئن ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں یعنی ان کا انٹروورٹڈ فیلنگ جو ہے یہ انسان سازی کے فارمولے ڈیولپ کرتے ہیں, انسان سازی کے فارمولے کہ انسان کو کیسے ڈیولپ کیا جائے کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لے. انسان کو کیسے ڈیولپ کیا جائے کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرے. ہاں, یہ جو کیسے والا کام ہے نا, فارمولا بنانا ہے, جو کام علامہ اقبال نے کیا. ٹیچنگ, کاؤنسلنگ. دیکھیں INFP اور 1-to-1 ٹیچر, یہ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں, they teach but they love to be on one-on-one communication, کاؤنسلنگ. ہاں, مگر ان کا جو کی ہے نا جس کی وجہ سے انہیں ہیلر کہتے ہیں, وہ معاشرے کو آبزرو کرتے ہیں اور معاشرے کے پرابلمس کی اخلاقی وجوہات کو سمجھتے ہیں اور معاشرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بھئی ان اقدار کو اپنا لو ورنہ تباہ ہو جاؤ. جو مسنگ اقدار ہیں معاشرے میں, دیکھیں معاشرے میں 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے 2 چیزیں چاہیے, ایک قانون اور ایک اخلاق. قانون بھی نہیں ہوگا تو بھی نہیں چلے گا معاشرہ, اور اخلاق نہیں ہوگا تو بھی نہیں چلے گا معاشرہ, ہے نا. وہ ایک غزل ہے کس کی کہ جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے. جنگل میں جانور رہتے ہیں لیکن وہاں کا بھی ایک قانون ہوتا ہے, ایک ان کا اخلاق ہوتا ہے, یعنی جانوروں کا بھی ایک اخلاق ہوتا ہے. تو انسانوں کا تو پھر اخلاق ہے. تو انسانوں کی پرابلمز کن اخلاقی پستی کی وجہ سے ہوئی ہیں اور ان کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے, یہ INFP کو دکھ جاتا ہے. اور یہ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ یہ اس تکلیف سے معاشرے کو کیسے آزاد کیا جائے. آپ پوری علامہ اقبال کی شاعری لے لیں, وہ اسی بات کا جواب ہے, اسی سوال کا جواب ہے. پرابلم ہے اخلاقی پستی, ہماری پرابلمز کیا ہیں اور ان کی اخلاقی وجوہات کیا ہیں. انہوں نے اخلاقی پرابلم کی بات نہیں کی. پرابلمز تو جنرل ہوتی ہیں لیکن ان کی وجوہات اخلاقی ہوتی ہیں. وہ انہوں نے پوری شاعری میں آپ دیکھیں انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے لوگوں کو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ان تند و تیز ہواؤں سے نہ گھبرائے عقاب. مقصد یہ کہنے کا کہ یہ علامہ اقبال کی شاعری اگر آپ نے کسی INFP کے دل کو سمجھنا ہو, INFP کو سمجھنا ہو کہ what they are designed for, تو علامہ اقبال is the best, one of the best example to understand that why INFP exists. سر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ INFP ہیلرز ہوتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پہ جو پیرنٹس ہیں اگر ان کا کوئی اس طرح کا بچہ ہو جو انقلابی باتیں کرے یا کوئی اس طرح کی گفتگو کرے جس میں بہت بڑے بڑے ویژنس گولز ہوں, تو وہ تو تھوڑا پریشان ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ بیٹا تم پڑھو, تمہارے مارکس اچھے آنے چاہیے, تمہارا رزلٹ اچھا آنا چاہیے. تو اس صورتحال میں آپ پیرنٹس کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح اس کو ایک طریقے سے لے کے چلیں؟ بہت اچھا آپ کا دیکھیں سوال ہے. اور پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مختلف طرح کے انسان بنائے, اور اگر بچہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو یہ تو ایک بہت پازیٹیو سائن ہے آف اے گڈ ڈیولپمنٹ کہ آپ نے ان کی بچپن میں اچھی ڈیولپمنٹ کی ہے جو آج آپ سے یہ باتیں کر رہا ہے. جب بھی بچہ ایسی باتیں کرے اس کو انڈورس کرنا چاہیے, اس کو کانفیڈنس دینا چاہیے کہ ہاں بیٹا تم بالکل صحیح بات کر. اور یہ بہت ہی کریٹیکل بات ہے, ہمیں اس کا بالکل بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور اس کو چینل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بچہ کہہ رہا ہے وہ کیسے اس کام کو اس ایج میں کر سکتا ہے. دیکھیں بڑے کام کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ میاں داد 15 سال میں کرکٹ کیپٹن تھا, تو محمد علی کلے 21 سال میں ورلڈ چیمپئن تھا, تو یہاں تو بچہ 30 سال کا ہو جاتا ہے, اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہوتی. تو یہ کوئی عمر نہیں ہے. اگر بچے کو سمجھ آ گئی ہے تو ہم اس کو ریئلسٹیکلی اس کے پروفیشن, اس کا کیریئر,
اس کے بلائنڈ ایریاز، ان کو سمجھتے ہوئے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو گائیڈ کریں. اب INFP جو ہیں ان کا جو بلائنڈ ایریا ہے وہ ظاہر ہے ESTJ، مثلاً گول سیٹنگ وہ نہیں کر پاتے، وہ بیسٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پلاننگ میں ان کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے، ٹائم مینجمنٹ میں بھی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ دنوں میں بچہ سیکھ لیتا ہے، اس کو پیار سے سکھاتے ہیں. INFP آر ویری سینسٹیو سولس، تو ان سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کریں. اچھا یہ ہاں، یعنی کوئی بھی جو انٹروورٹڈ فیلنگ بچے ہیں ISFP اور INFP دے آر سر یہ بہت ISFP زیادہ. چونکہ میں بھی ہوں تو یہ میرا بھی مسئلہ ہے کہ بچپن میں میں جو ہے نا وہ اس چیز سے بہت زیادہ تو اس کو آپ نکالیں. یو نیڈ ٹو ٹاک دس آؤٹ. کسی کاؤنسلر کو ہائر کریں اینڈ دین ڈسکس آل دی انسیڈنٹس. اس کو ڈرین کریں. اگر یہ نہیں ڈرین ہوگا تو یہ کسی بیڈ فارم میں ظاہر ہوگا، یہ کسی انسان کے ساتھ تعلق میں ظاہر ہوگا. سر میں یہ جاننا چاہتا علامہ اقبال کی کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آپ ان کی ماں کو پڑھ لیں. تاریخ کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. آپ علامہ اقبال کی ماں کو پڑھ لیں، آپ کو علامہ اقبال ایسے کو اقبال کس نے بنایا یہ آپ کو سمجھ آ جائے. مجھے یہ بتائیں اس میں سب سے زیادہ سینسٹیو، ایک تو آپ نے INFP کی بات کی، اور موسٹ سینسٹیو ٹائپس کون کون سی؟ دو ہیں. دو ویسے تو ہر F سینسٹیو ہوتا ہے اور ہر ٹائپ سینسٹیو ہوتی ہے، لیکن جو بہت زیادہ پرسنل لیتے ہیں چیزوں کو وہ INFP اور ISFP ہیں. یہ بہت زیادہ ہر چیز کو پرسنل لیتے ہیں. they have the greatest damage done due to any critical comment یا harsh treatment. سر INFP کو کیسا ماحول پیرنٹس دے سکتے ہیں، کون کون سی ایکٹیویٹیز ان سے کروا سکتے ہیں جس سے وہ میکسیمم اپنی ڈیولپمنٹ کر سکیں؟ دیکھیں جتنے بھی بچے ہیں نا ان کو تنہائی اچھی لگتی ہے، تو ہمیں ان کی آئسولیشن پہ یا کم دوستی پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. گیو دیم دی آئسولیشن. ان کو خاص کے جو IN بچے ہیں، IN دیکھیں N جو لوگ ہوتے ہیں وہ دے یوز دیئر مائنڈ ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس. وہ کتابوں سے سیکھتے ہیں. کتابیں جو ہیں وہ ان کو ڈرائنگ کی طرح لگتی ہیں اینڈ دے لرن تھرو دا بکس. جو N بچے ہیں تو یہ INFP بھی دے لو بکس. وہ ان کو کتابیں دیں، ان کو لائبریری میں لے جائیں. ان کے دوست بہت کم ہوتے ہیں اور وہ ادبی دوست رکھنا چاہتے ہیں جو ان سے ایشوز پہ ڈسکس کریں، بات کریں، جو ان کی ڈیولپمنٹ میں سپورٹ کریں. سر تو ہمیں اس طرح کا انوائرمنٹ دینا چاہیے پیرنٹس کو. ان کو ڈرائنگ کے لیے ان کو پورٹس مہیا کریں، پینٹ برش مہیا کریں. دیکھیں بچہ خود ہی بول رہا ہوتا ہے، پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کو انڈورس کریں کہ یہ میرا بچہ کس طرف جا رہا ہے. سر INFP کے لیے آئیڈیل جو پیرنٹ ہے اس کی ٹائپ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں آئیڈیل پیرنٹ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آئیڈیل پیرنٹ وہ ہے جو بچے کو سمجھ سکے، جو آپ کی ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کر سکے، ہے نا. تو بیسٹ جو پیرنٹ ہو سکتا ہے وہ تو INFP ہی ہو سکتا ہے کہ اس کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا. وہ تو بغیر سمجھے ہی اس کو INFP مرر کی طرح اس کو سمجھ آ جائے گا. لیکن اگر ESTJ پیرنٹ ہیں اور کسی اور ٹائپ کے پیرنٹ ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں ہم ہر چیز میں بہت ہوشیار ہیں. تو ہم ڈیولپمنٹ اور انسان سے انٹرپرسنل ریلیشن شپ بنانے میں ہم کیوں بالکل اپنے آپ کو ایزی کر لیتے ہیں. تھوڑا سا محتاط رہیں. تو ہمیں جیسے ہم چیزوں کو ہینڈل وتھ کیئر کرتے ہیں، تو ہمیں بچوں کو بھی ہینڈل وتھ کیئر کرنا چاہیے. تو ہر پیرنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ میرا بچہ کس ٹائپ کا ہے. اور تو INFP بچوں کے لیے جو سب سے ایزی ٹائپ ہے. F لوگ ان کو پھر بھی سمجھ لیتے ہیں، بیسٹ آر دا INFPs. لیکن یہ بھی ہم اتنا رسک نہیں لے سکتے. ہر پیرنٹ کو بچوں کو پہچان کے ان کے بارے میں پڑھ کے پھر ان کو ڈیولپ کرنے کی جستجو کرنی چاہیے. سر ان کے لیے جو کریئرز ہیں اس میں 2-3 چیزیں جیسے پوئٹری ہے یا کوئی انوویٹیو کام ہے، کریٹیو کام ہے، وہ آ جاتا ہے اس میں، اور ساتھ کاؤنسلنگ کیونکہ یہ ہیلنگ کی طرف ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کون سے کریئرز آپ کو لگتا ہے کہ جس میں یہ بہت زیادہ ایکسل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کیریئر کا جو ہے نا وہ مرد، دیکھیں اس میں جینڈر ڈفرینس بہت زیادہ ہے. کہ اگر آپ سنگل بریڈ ونر ہیں یا بریڈ وننگ آپ کے ذمے ہے، کمانا ہے آپ کو، اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہے، رولز اینڈ رسپانسبلٹیز نبھانی، تو دیکھیں ہر آدمی ہر کام کر سکتا ہے. صحیح. ہر آدمی ہر کام کر سکتا ہے. ڈیولپمنٹ چاہیے، ٹریننگ چاہیے. تو پھر INFP کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے
دیکھیں پیسہ ان کا بلائنڈ ایریا ہے اور ٹائم مینجمنٹ ان کا بلائنڈ ایریا ہے. یہ دو چیزیں ان کو ضرور سیکھ لینی چاہیے بہت جلد تاکہ یہ اپنے کیریئر اور پروفیشنل لائف میں بہت جلدی بہت کامیاب ہو جائیں. کہ دے آر ہائیلی انٹیلیجنٹ مگر چونکہ ٹائم مینج نہیں کرتے, گول سیٹ نہیں کرتے تو یہ چیزوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے دے کین گو انٹو اینی کیریئر دیٹ کین گیو دیم دا بیسٹ ریوارڈ. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اصل چیز ہے ایٹیٹیوڈ. ونس دے انڈرسٹینڈ دی ویلیو فار منی, ونس دے انڈرسٹینڈ دی ویلیو فار منی دین دے کین سرچ کہ یار کس فیلڈ میں بہتر ارننگ اپرچونٹی ہے تو وہ اس میں چلے جائیں. چونکہ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں ہیں, یہ ان کا ٹیلنٹ ہے تو یہ پڑھانے میں جا سکتے ہیں, لکھنے لکھانے میں ہیومن ریسورس کی فیلڈ میں, ایچ آر میں جا سکتے ہیں, اکیڈمکس میں جا سکتے ہیں, سیلز میں یہ میں نے دیکھا ہے بڑے کامیاب رہتے ہیں. جو انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے ون آن ون. دیکھیں جب آپ ارننگ کے ڈومین میں جاتے ہیں تو آپ کو ٹائپ بھی پتہ ہونی چاہیے لیکن تنخواہ کتنی ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو دے شوڈ گو ٹو اے پلیس ویئر دے کین. بزنس بھی بہت اچھا کرتے ہیں. میں کتنے انٹرپرینور کو جانتا ہوں, سی ای اوز کو, وہ INFP ہیں, بس وہ لرن کر لیں اپنی پرسنالٹی کے مطابق. وہ لرن کر لیں اور تھوڑا سا منی سینس ڈیولپ کر لیں اگر تو دے کین ڈو ویری ویری ایکسلنٹ بزنسز ایز ویل. وائی ناٹ. لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ٹائپ کے کچھ شیڈس ہوتے ہیں. جب انسان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو جو اس کے حالات اور واقعات ہوتے ہیں تو وہ جو سلیکٹڈ شیڈس ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا ڈیولپ ہو جاتے ہیں. جب آپ کسی ایک ڈومین میں بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو پھر بیلنس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ پھر زندگی گزر ہی جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کے لیے سلیکٹڈ پیشے بالکل موجود ہیں اور وہ بزنس بھی کریں. اگر بزنس کرتے ہیں, انٹرپرینورشپ کرتے ہیں, آج کل بلاگنگ کا بہت زور ہے, فری لانسنگ کا زور ہے, بہت اچھا کرتے ہیں. مگر ان میں ایک جو ٹینڈنسی ہوتی ہے یہ کام کو کلوز نہیں کرتے, بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں آدھا. تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب یہ کام پلاننگ ان کا بلائنڈ ایریا ہے نا, جب یہ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کا اینڈ نہیں سوچتے کہ یہ ہم نے کہاں پہ ختم کرنا ہے. تو گول سیٹ کریں, اس کا ڈیڈ لائن سیٹ کریں اور جب تک ڈیڈ لائن اچیو نہیں ہو اس کام کو نہ چھوڑیں. تو یہ پھر بہت اچھے پیسے بنا سکتے ہیں اور بہت اچھا معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قمر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کے اس نشست میں INFP کے بارے میں آپ نے بہت ڈیٹیل میں جانا ہوگا کہ اس کو آپ کس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے INFP ہیں وہ ان کے لیے کس طرح ایسے مواقع ان کو فراہم کر سکتے ہیں کہ وہ میکسیمم گروتھ کی طرف جا سکیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.